شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے کربلا کے حوالے سے خصوصی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں تکریم عطا کی، عزت عطا کی، افضلیت عطا کی۔ انسان دنیا کی تمام مخلوقات میں سے افضل قرار پایا اور اسی لیے اسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ لیکن انسانی صفات، اوصاف اور جو خصوصیات اللہ نے اس میں رکھی ہیں، اگر ان تمام خصوصیات اور اوصاف کو اوج پر دیکھنا ہو، کمال پر دیکھنا ہو، رفعت پر دیکھنا ہو، کامل و اکمل دیکھنا ہو، تو ان تمام صفات کا جامع کربلا ہے۔ گویا کربلا انسانی صفات و اوصاف کی ایک بہترین تجلی گاہ ہے۔ اسی پر آج کی ہماری گفتگو ہے کہ کربلا انسان کو تکریم عطا کرتی ہے، عزت عطا کرتی ہے اور اس کی افضلیت کی شان کا مظہر ہے۔ اسی پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا اسد عالم صاحب نقوی موجود ہیں۔ آپ عالم دین ہیں، دانشور ہیں اور ہمارے ملک کے ایک نامور خطیب ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا مفتی لیاقت علی صاحب موجود ہیں۔ دینی علوم پر، تاریخ پر، قرآن پر، حدیث پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے عہد کے ایک بڑے ادیب اور نامور شاعر جناب اختر عثمان موجود ہیں، جن کی شاعری کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانان گرامی کا۔ جناب مولانا سید اسد عالم صاحب نقوی، آپ سے گزارش کروں گا، ابھی جو چند تمہیدی جملے میں نے عطا کیے کہ انسان اشرف المخلوقات تو ہے اور آپ کو بہت جگہ اس کی تجلی نظر آئے گی، لیکن کامل و اکمل ذات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور پوری اگر ایک جماعت کو آپ نے دیکھنا ہو کہ جو اس افضلیت کے بہترین معیار پر ہمیں نظر آتی ہے، وہ کربلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لفظ تکریم کو جو آپ نے انتخاب کیا ہے اپنے پروگرام کے لیے، یہ ہے کرامت سے۔ بالکل سے خود انسان کو اس دنیا میں کرامت اور شرف کے لیے بھیجا گیا ہے کہ خود کربلا کا ہر ایکٹ یا ہر عمل یا ہر پہلو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ انسان کی کرامت کو اوپر لے کر آ رہا ہے، اس کا ایک الگ اس کے وجہ کو دکھا رہا ہے، اس کی شکل کو۔ یہاں پر چاہے بچے کا کردار ہو، خاتون کا کردار ہو، ماں کا کردار ہو، بہن کا کردار ہو، بھائی کا کردار ہو، بیٹے کا کردار ہو، وغیرہ وغیرہ، تمام جو کردار جو کربلا میں موجود ہیں، اس میں ہر ایک کردار کو اس کے اوج کو دکھایا گیا، اس کی ترقی کو دکھایا گیا ہے۔ اور یہی کرامت انسان ہے، تکریم، جس میں انسان کی شخصیت کو یا انسان کا جو ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جب امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ لیعبدون سے مراد کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، ہمیں عبادت کی، اللہ کو تمہاری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے سجدوں کی، نہ تمہاری نمازوں کی۔ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے، وہ معرفت کے جو درجات ہیں اس کو طے کروانا چاہتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جب تک کہ ایک جو اصول پروردگار عالم نے ہمیں یا اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے، وہ یہ کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا۔ اب اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہے کہ انسان کے پاس جو باکمال، جو کمال پہ پہنچی ہوئی شخصیات ہیں، انبیاء کرام کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان شخصیات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھئی یہ شخصیت جو ہے کمال پہ پہنچی ہوئی ہے، تو اس شخصیت کو دیکھ کے پھر فالو کرنا ہے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس
کے جو پہلو ہیں، جو انسان کی زندگی کے مختلف جو پہلو ہوتے ہیں کہ بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت ایک لیڈر، بحیثیت ایک امام، بحیثیت ایک بیٹا، بحیثیت ایک باپ، یعنی تمام جو کردار ہیں جو انسانی زندگی میں تو جو وہ کس حد تک بلندی پر جا تو سکتے وہ ہیں، کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس بلندی کو جج کرنے کے لیے، اس کی قضاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، احادیث رسول ہیں، اور وہ کربلا کے تمام کردار۔ کربلا اس کی ایک عملی تفسیر ہے۔ جناب مفتی لیاقت علی صاحب، آپ بھی فرمائیے گا کہ جو جو انسانی صفت اللہ تعالیٰ نے ہم میں ودیت کی، اگر ان کو ہم نے کہیں ایک ساتھ دیکھنا ہو، اور وہ بھی مشکل کے وقت میں، آسان وقت نہیں، تو اس کی ایک عرفہ اعلیٰ کامل تجلی گاہ ہمیں کربلا ہی نظر آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ کربلا کے حوالے سے، مولا حسین پاک کے حوالے سے ایک روایتی جو واقعاتی انداز گفتگو ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے ایک انسانیت نوازی کی فکر کے ساتھ جی بے شک، بالکل ایک خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا گیا، کربلا اور تکریم انسانیت۔ جب ہم بات کرتے ہیں تکریم انسانیت کی، جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی، عزت اور شرف سے نوازا، تو یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ انسانیت کی تکریم کا سبب کیا ہے۔ کیا صرف ظاہری حسن و جمال کے انسان ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے بے نظیر ہے، بے مثال ہے؟ تو میں ظاہری کی قید لگا کے بات کر رہا ہوں کہ شاید اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر انسان بذات خود سب سے حسین ہوتا تو وہ کبھی چمنستانوں کا رخ نہ کرتا، صحیح بات، وہ کبھی گلستانوں کی طرف وہ نہ جاتا۔ اس کا مطلب ہے اسے گلاب و چمپا اور یاسمین کھلے ہوئے اچھے لگتے ہیں، بھلے لگتے یعنی ہیں۔ مظاہر فطرت اور تو بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن کائنات میں اور جگہ پہ بھی ہے۔ صحیح، اگر حسن وہاں پہ بھی ہے تو سوال ہے پھر انسان ہی اشرف المخلوقات کیوں ہیں، اکرم بہت المخلوقات اچھا کیوں ہیں؟ سوال آپ نے اٹھایا۔ تو اس کا ایک ہی جواب اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو جو جواب ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق عالیہ کی کچھ قدریں اور صفتیں ہیں جو انسان کو تکریم کا درجہ عطا کرتی ہیں۔ واہ واہ، اب وہ صفات کون سی ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو ایک اخلاقیات، ایک پورا عنوان ہے، ایک پورا سبجیکٹ ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم الاخلاق علم کی ایک باقاعدہ شاخ ہے۔ بالکل اس اعتبار سے اس کی وسعت کا اندازہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں ایک جملے میں سمونا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زہد و عبادت اور ریاضت و تقوی سے لے کے شجاعت و حریت تک واہ واہ واہ، تکریم انسانیت کی بنیاد جو اعلیٰ صفت بن سکتی ہے، ہر اس صفت کا نظارہ ہم کربلا میں کر سکتے واہ ہیں۔ واہ، بہت ہمیں ہر وہ صفت کربلا میں کمال کے درجے پہ بہت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک غیر مسلم ایک مستشرق نے یہ کہا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ انسان بڑا کیسے ہوتا ہے، تو اس نے کہا تھا انسان اپنے کردار اور کریکٹر سے بڑا ہوتا ہے، صحیح، اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر شجاعت اور حریت یہ کتنی ہوتی ہے۔ واہ اب اگر ہم ان دو چیزوں کا کربلا میں مشاہدہ کریں واہ واہ، تو میں قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی بنیاد بناؤں گا، اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے القرآن و اطرتی، اطرت کو قرآن کے ساتھ جوڑا۔ واہ، ہمیں قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سورہ صافات کا ایک حوالہ میرے سامنے ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نقصان اٹھانے والوں کا تذکرہ کیا، جہاں اللہ رب العزت نے ایمان سے محروم لوگوں کا تذکرہ کیا، تو پھر استثناء فرمایا اور فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، ان کے ساتھ دوزخ میں جانے والوں سے استثناء کیا جا رہا ہے مگر وہ جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، واہ، وہ جو اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں اللہ چن لے وہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ اب جب چننے کی بات ہے تو میں اگر آپ کو 61 ہجری میں لے چلوں ہاں ہاں، واہ، تو میں آپ سے یہ سوال نہیں، میں پوری انسانیت سے سوال کروں گا، مجھے بتائیں اس وقت اس کائنات میں نبی کا نواسا کوئی اور تھا؟ جی خود امام کیا نے اس وقت اس کائنات میں علی کا بیٹا کوئی اور تھا؟ ہاں، کیا اس وقت اس کائنات میں سیدہ زہرا بطول کا لخت جگر کوئی اور تھا؟ سبحان اللہ، کیا مولا حسن پاک کا برادر کوئی اور تھا؟ سبحان، کیا زین پاک کا بابا کوئی اور تھا؟ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ نسبتوں کا ہجوم اور یہ نسبتوں کا تقدس
مولا حسین پاک کو عطا فرمایا تھا۔ واہ واہ تو چونکہ وہ چنیدہ ترین ہستیوں میں سے ایک تھے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ عباد اللہ المخلصین، اور آگے چل کے پھر فرمایا ان کے لیے رزق کریم پھل اور وَهُمْ مُكْرَمُونَ، جو میرا عنوان ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کرامت عطا فرما واہ دی ہے۔ واہ واہ واہ، پھر کیا خوب، جب کیا بات خوب۔ وہ میں نے مستشرق کی کہ عبادت، تقوی، اور اس کے بعد شجاعت اور حریت، تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے، لیکن میں ایک حوالہ دوں گا۔ جی جی۔ عبادت کی بات ہے، تقوی کی بات ہے، تقوی کس قدر، عبادت کس حد تک، ہم پھر قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہاں ہاں ہاں، مفسرین کہتے ہیں یہاں یقین سے مراد ہے موت۔ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ مولانا نے کہا کہ لِيَعْبُدُونَ، بھئی عبادت کے لیے پیدا تو کیا گیا ہے، لیکن عبادت کی بھی تو کوئی قدر متعین ہوگی نا۔ واہ بہت خوب۔ عبادت کس قدر، عبادت کتنی، عبادت کس حد تک، عبادت کہاں تک؟ یہاں تک کہ تمہیں مولا کائنات نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک جب تک تمہیں موت آ جائے۔ آج جب یہ کہا جائے جی کہ نہیں، معیار فضیلت، جو باتیں میں نے کی نبی کا نواسا، جو باتیں میں نے کی علی کا بیٹا، جو میں نے کہا سیدہ زہرہ بطول کا لخت جگر، کوئی یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، یہ نسبتیں نہیں، تقوی، تو ہم کہیں گے آ جائیے میدان میں، اس کائنات کا متقی سے متقی شخص وہ سامنے لائیے، اس کا تقوی کہاں تک ہے؟ حتیٰ یاتیک الیقین، اس کی عبادت وہیں تک ہے جہاں تک موت ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم کربلا پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہاں تو سر حسین بعد از شہادت نیزے کی نوک پہ بھی تلاوت کرتا سنائی واہ دیتا واہ، ہے۔ یعنی آپ نے یہ بتایا کہ جو عبادت کی قدر ہے اس میں بھی کربلا سے بہترین مظہر، تجلی گاہ اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جناب اختر عثمان صاحب، تکریم کی بات ہو رہی ہے، کرامت کی بات ہو رہی ہے، اور جو رفعت و سر بلندی کی بات ہو رہی ہے، تو کربلا کے حوالے سے جو ادب بھی تخلیق ہوا وہ بھی اپنی اوج پر ہے، وہ بھی اس کی بھی تکریم جو ہے وہ کچھ جدا ہی ہے۔ فرمائیے گا اور پھر آپ کا کلام بھی ہم سننا چاہیں گے۔ بے شک درست فرمایا آپ نے۔ اصل میں دنیا میں معلوم انسانی تاریخ میں آج تک کوئی واقعہ کربلا کے سوا ایسا نہیں ہوا جس نے نئی اصناف سخن کو جنم دیا ہو واہ 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 اور پہلے سے موجود اصناف سخن کو اپنے نام کر لیا۔ واہ واہ واہ، بڑی خوب بات۔ مرثیہ امام کی شہادت سے پہلے بھی لکھا جاتا، جی جی بالکل۔ لیکن اب یہ ایک بطور اصطلاح رائج ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ مرثیہ امام۔ جی بے شک بے شک۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ منقبت، جی جی سلام، جی جی نوحہ، سوز اور مرثیہ، جی جی یہ کربلا نے ان کو پیدا کی۔ خطاطی پر کربلا کے اثرات آپ دیکھ جی، لیجئے، بہت زیادہ۔ مصوری پر کربلا کے اثرات آپ دیکھ لیجئے۔ بالکل۔ تو یہ جو آپ نے بات کی کہ تکریم انسانیت جو ہے، اگر آپ مقاتل پڑھیں، ابھی مخنف پڑھتے ہیں، حمید پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک 6 ماہ کے بچے سے لے کے حبیب ابن مظاہر جی تک بالکل سے تمام لوگ جو ہیں وہ تکریم کا نمونہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ دیکھیں کہ جب امام سوار ہوتے ہیں اور باغ پکڑ کے چلتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر، تو امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اتر پڑوں گا جو ہوگے نا تم سوار۔ ہائے 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 اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہر چند پیر خستہ و دل ناتوان شدم، ہائے ہر گئے نظر برویے تو کردم جوان شدم۔ ہائے 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 ہائے۔ اور ایک تکریم، اپنے سے بڑی عمر کے شخص کی تکریم جو ہے وہ آپ نے اپنے نانا سے سیکھی۔ بے شک بے شک۔ جب وہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور ایک بوڑھا شخص ان کے آگے آگے چل رہا تھا، تو جو لوگ شریک غزوہ میں تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سبقت کیوں نہیں کرتے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ شخص جو ہے اس کی تکریم کے لیے میں اس سے آگے نہیں نکلنا چاہتا۔ تو یہی جو ادب ہے صحیح، وہ امام حسین علیہ السلام کے یہاں ہمیں نظر نظر آتا ہے۔ جی جی جی۔
اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ استعارہ حریت ہاں کربلا بن گیا، ہاں ہاں ہاں، وہ کربلا بن گیا، اور وہ ایسا خوشبخت انسان جس کے نام آج تک چلا آتا ہے، جو ایک رات پہلے کسی اور طرف تھا اور رات گزرنے کے بعد کسی اور طرف واقعی حر بن گیا، واہ حر بن گیا، واہ، جس کے بارے میں انیس نے یہ کہا کہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر، ہاں 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، ہاں ہاں ہاں، گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، تو نئی اصناف سخن کو جنم بھی دیا کربلا نے۔ اصل میں کربلا کے بارے میں مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کربلا معراج آدم ملتوں کا نور ہے، واہ واہ، کربلا انسانیت کا دائمی منشور ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ کربلا انسان کی منزل بھی سنگ میل بھی، واہ واہ کربلا سمٹا ہوا نقطہ بھی ہے تفصیل بھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، اس پہ اس کے اتنے پہلو ہیں، اس میں تکریم انسانیت کے اتنے پہلو ہیں۔ جی جی جی، جو جب قطع کی مسافت شب آفتاب میں مشہور مرثیہ جی جی جی، ہے بہت انیس مشہور، کا، جی جی جی، آپ اس کو دیکھیے تو وہ اون و محمد بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علم کے حقدار ہیں، واہ 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 واہ، لیکن علم حضرت عباس کو جب مل جاتا ہے تو وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ اس عہدہ جلیل کے حقدار ہم نہ تھے، ہاں ہاں، کیا ورثہ دار جعفر تیار ہم نہ تھے، واہ واہ، کہ وہ دونوں طرف سے ورثہ دار ہیں، بے شک، جناب علی کی جانب سے بھی ورثہ دار ہیں اور جناب جعفر کی جانب سے بھی بے شک، بے شک، ورثہ دار ہیں، لیکن جب ماں ان کو سمجھاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیجئے سزا ہمیں جو بلبرو پہ پھر پڑیں، ہاں ہاں کہیے تو چھوٹے ماموں کے قدموں میں گر پڑیں۔ ہاں 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 ہاں، تو یہ تکریم ہے جو ہمیں کربلا جو سکھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب مولانا اسد عالم نقوی صاحب، کربلا شرف انسانیت ہے، یعنی اگر یہ بات ہو کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور کوئی یہ کہے کہ بے انسانی تاریخ تو بظاہر وحشت کی تاریخ ہے، انسانی تاریخ تو فتوحات کی تاریخ ہے، انسانی تاریخ تو انسانی سروں کے مینار بنانے کی تاریخ ہے، تو ہم کربلا کو پیش کریں گے، جو ابھی اختر عثمان صاحب اور مفتی صاحب پہلے بیان کر رہے تھے کہ خوش خلقی ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، حق گوئی ہو، ایک دوسرے کا پاس ہو، تو جب کربلا پیش ہوتی ہے اس مصائب و آلام کے دوران یہ اخلاق، تو پھر انسانیت کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے ہم کچھ موارد کو گن رہے ہیں کہ جیسے رشتوں کو گن رہے ہیں، یا ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے شجاعت ہے، اسی طرح سے اور تقویٰ ہے، دوسری چیزوں کو، اگر ان تمام چیزوں کو ہم ایک جگہ پہ اگر خلاصہ اس کا کرنا چاہیں، دیکھیں ممکن ہے کہ وفاداری کے شاید جوہر ہمیں کسی اور کرداروں میں دنیا کی جنگوں میں نظر آ جائیں، مثال دے رہا ہوں، یا کوئی اور ظلم کے پہلو ہمیں نظر آ جائیں، لیکن اس کربلا کی زندہ دلی جو آج تک، کہ جس کے لیے پیغمبر سے جو فرمان منقول ہے کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُبْرَدُ فِيهَا أَبَدًا، تو یہ جو کہ کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں ہے، جو شہادت ہے یہ مومنوں کے دلوں کے لیے ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی لیکن نہیں آج ہم پڑے گی۔ یہاں بیٹھے 4 آدمی ہیں، دنیا میں 4000 آدمی ہیں، 4 لاکھ آدمی ہیں، ہر جگہ بیٹھے یہی ذکر ہو رہا ہے، تو وہ جو گرمی آج بھی تازہ ہے اس کے ایک جوہر کیا ہے؟ جیسے استاد محترم فرمایا لفظ جوہر، جوہر جو اس کی اصل جو روح ہے وہ کیا ہے؟ تمام کرداروں کا آپ خلاصہ کریں، یعنی تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ایک کلمہ جو امام حسین علیہ السلام کے زمان مبارک سے جو جاری ہو رہا ہے، جب جناب علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خیمے کی طرف آتے ہیں، تو ایک لفظ کیا کہتے ہیں؟ رضن برضائہ و تسلیما لامرہ، یعنی ہر چیز کا کنیکشن پروردگار عالم کی طرف سے، یعنی میں کچھ نہیں ہوں، جو بھی میرا امر ہے، جو بھی میرا کام ہے، وہ پروردگار کی رضا ہے۔ اچھا اس کا فقط یہاں پہ مظاہرہ نہیں ہوتا، آپ اس کے کتنے پہلو لے کے چلے آئے۔ اگر اس وقت ہم امام حسین علیہ السلام سے سوال کریں کہ مولا اس میں رضایت کی کیا چیز ہے کہ آپ کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، پانی آپ کے پورے خانوادے پر بند ہے، آپ کے ساتھ جو
سارے جو بھائی وغیرہ سب جو شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ اصل کے وقت کا واقعہ ہے، تو رضن بے رضا ہی و تسلیما لامر کیا ہے؟ تو اس کا جواب شاید کہیں گے رک جاؤ ذرا ٹھہرو، دربار یزید میں میری بہن اس کا جواب دے گی۔ اور دربار یزید میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا کہ جب یزید نے شہزادی کی توہین کرنی شروع کی کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا، فلاں ہوا، تمہارے بھائیوں کو جو ہے کس طرح سے شہید کر دیا گیا، تمہیں اسیر بنا دیا گیا، بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہے، تو شہزادی نے کیا اس وقت جواب دیا؟ آپ جواب میں ایک بہت ہی مختصر سا ایک جملہ فرماتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ تو میں شہزادی سے کہ اگر ہم سوال کریں کہ شہزادی اس میں کیا خوبصورتی ہے کہ آپ کے ہاتھ جمال ہی دیکھا، کربلا کے واقعے کے بعد ان صعوبتوں کے بعد آپ اسیری کی حالت میں، یعنی وہ دربار میں جہاں اجنبیوں لوگ ہیں، تمام لوگ ہیں، اس اسیری کے عالم میں جہاں کوئی مرد نہیں بچا، جس حالت میں وہاں پہنچی ہیں، وہ تمام واقعات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے فقط جمال دیکھا ہے، خدا ہم نے تو سوائے اچھائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ اچھائی کیا چیز ہے؟ وہ ہے قرب خدا۔ جب اللہ سے انسان کا کنیکشن ہو جائے تو پھر تمام چیزیں انسان کی پیمانہ ہو جاتی ہیں، خوبصورتی ہی نظر آتی ہے۔ واہ کیا بات! جناب مفتی صاحب ابھی کیا خوبصورت بات کی مولانا نے کہ اصل ہے قرب خدا، جب وہ حاصل ہو جائے اور آپ جمال مطلق کا نظارہ کر لیں، اس کو دل کی آنکھ سے دیکھ لیں، تو پھر باقی تو ہر چیز ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی کیفیت کو امام حسین علیہ السلام کا ایک قول اور مجھے یاد آ رہا ہے، اور کربلا میں جب یہ قربانیاں اپنے عروج پہ تھیں اور بظاہر امام حسین علیہ السلام ہر چیز کھو رہے تھے بظاہر، تو آپ کا وہ فرمان سامنے آتا ہے کہ اے خدا اگر دنیا کی سب چیزیں پالیں اور تجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، لیکن اگر دنیا کی تمام چیزیں کھو دی اور تجھے پا لیا تو سمجھیں سب کچھ پا لیا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین انسان کی تکریم کا درجہ ہے جو امام حسین حاصل کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی ان باتوں سے میرا ذہن تاریخ کے ایک اور صفحے کی طرف گیا۔ جی جی۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل، انہیں کسی نے دیکھا کہ وہ حضرت بشر حافی کہیں سے گزرے تو آپ وہاں درس حدیث دے رہے تھے، تو جب حضرت بشر حافی کو دیکھا تو آپ اٹھے، جوتے پہنے بغیر ننگے پاؤں ان کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ تو حلقہ درس میں، حلقہ تلامذہ میں سے کچھ لوگ ظاہرہ قریب ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے وقت کے امام ہیں اور ایک درویش، ایک فقیر وہ یہاں سے گزرا اور آپ جوتے پہنے بنا اس کے پیچھے بھاگ نکلے، اس کا سبب کیا ہے؟ بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ تو احمد بن حنبل اس کے پیچھے کیوں نہ چلے؟ بات یہ ہے کہ کربلا اس لیے تکریم انسانیت کا ذریعہ ہے کہ کربلا سجانے والے رب کو جانتے تھے، وہ رب کو پہچاننے والے تھے، بلکہ وہ اس گھر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے جہاں سے معرفت کی خیرات بٹتی ہے۔ وہ جو امام حسین نے کہا تھا نا دربارے وہ جو گورنر تھا مدینہ کا کہ ہم مادن رسالت ہیں، یعنی ہم رسالت کی کانے ہیں۔ حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف میں انہوں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث اس وقت تک درجہ قطبیت پر پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک مہر خانوادہ رسالت کی نہ لگ جائے اس پر۔ تو کربلا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے مولا حسین پاک اور آپ کے گھر والوں نے اس کو پہچان رکھا تھا، یہی وجہ ہے کہ کربلا میں بھی نمازیں نہیں چھوٹیں۔ بالکل میری اور آپ کی نماز، چلیں اگر آپ کی میں نے غلط کہہ دیا تو میری نماز وہ تو محض اتباع سنت ہے کہ میں اس میں قیام کرتا ہوں، میں رکوع کرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ ہماری نماز، لیکن جو مولا حسین پاک کی نماز تھی وہ نماز نہیں تھی خالی، وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جلوہ گاہ تجلیات رب ذوالجلال تھی۔ انہوں نے رب ذوالجلال کی کیوں انہوں نے کہا تھا کہ ایک رات کی مہلت، وہ رات کی جو مہلت تھی وہ بھی اسی لیے کہ محب کی محبوب سے ملاقات ایک مرتبہ پھر ہو جائے، اگلے جہان میں تو ہونی ہے لیکن اس جہان میں بھی ہو جائے۔ مجھے یہ اس طرف بھی ذہن میرا جا رہا ہے، حر کا تذکرہ کیا اختر صاحب نے، تو جس وقت حر آیا تھا 1000 کا لشکر لے کے، تو پہلی نماز ظہر کی،
جی جب مولا حسین پاک نے پوچھا تھا کہ بھئی اذان دو، اذان ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ اپنی پڑھو گے یا ہمارے پیچھے؟ تو اور نے کہا تھا نہیں مولا نماز آپ ہی کے پیچھے، ظہر بھی پڑھی اور عصر بھی پڑھی۔ یعنی ایک چنگاری تھی اس کے دل میں، چنگاری ایک اندر تھی اس کو پا کوئی لینے کی، شک اس کو پہچاننے کی، کہ اگر عبادت اس کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اس کی معرفت کا ذریعہ ہے، تو وہ ان کی امامت کے بنا، ان کی امامت کو تسلیم کیے بنا ہمیں وہ درجہ اور وہ مقام اور مرتبہ وہ ہمیں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت خوب، بہت خوب۔ اختر عثمان صاحب، آپ کا تو بہت سا کلام ایسا ہے جو کربلا کی رفعتوں کو، کربلا کی قربانیوں کی اوج کو بیان کرتا ہے، کچھ آپ عطا فرمائیے۔ میں اس بات میں تھوڑا سا اضافہ جی کرنا وہ کر کے آپ، جی جی جو تکریم انسانیت کی بات جی۔ کی، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر ہم ذوالجناح کو دیکھیں اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے فرس کو دیکھیں جی جی تو ہمیں سمجھ آ جاتا۔ اب منظر یہ ہے کہ تیروں سے چھلنی ہے ذوالجناح، ہائے ہائے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ میں اتر رہا ہوں، کس طرح دکھاؤں کہ تیرے زخم ہے کاری، ہائے ہائے میں نے تو کسی دن تجھے قبچی نہیں ماری، ہائے 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 حیوان کو بھی دکھ ہوتا ہے زخموں کے تعب کا، ہائے ہائے، میں درد رسیدہ ہوں مجھے درد ہے سب کا۔ ہاں، رہوار نے کی عرض کہ مولا نہ اتریے، دم ہے ابھی مجھ میں میرے آقا نہ اتریے، ہائے ہائے ہائے، تلواریں لیے گرد ہیں آدھا نہ اتریے، اے وائے اگر صدر نشین خاک نشین ہو، حسرت ہے کہ مر جاؤں تو خالی میری زین ہو۔ ایک یہ ذوالجناح ہے۔ جی دوسرا فرس ہے حضرت عباس کا، صحیح، کہ جب وہ دریا میں اتر جاتے ہیں گھوڑے سمیت، ہائے ہائے، کیا تو منظر ہے۔ انیس نے لکھا ہے کہ چھاتی تک اس کو پانی نے، چھاتی تک اس نے پانی کو دیکھا جو استوار، ہاں ہاں گھوڑے کا دل ہوا صفت موج بے قرار، ہاں ہاں، بولے لگام چھوڑ کے عباس نامدار، تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنہ کام ہے، ہاں ہاں، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام۔ ہائے ہائے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ اس قوم میں نہیں کہ ڈبو دوں وفا کا نام، ہاں ہاں، آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنہ کام۔ ہائے ہائے، مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے، تر خشک لب نہ ہوں تو نہ ہوں آبرو رہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ معیار ہے کم از کم اس خاندان کے پالے ہوئے جانوروں کا، ہاں ہاں، اور تکریم انسانیت سے لے کے تکریم مخلوق تک۔ اب جب ہم اس خانوادے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھنا وہ کتنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ شعر، جی جی، اپنے آپ ہی تو میں مرثیہ تو خیر نہیں، سلام کے چند جی شعر جی، عرض کر دیتا ہوں۔ ضرور ضرور، آقا آپ کی جی اجازت۔ جی، میری نگاہ کی نمی کوفہ و شام تک گئی، ہاں، بہت اچھا اچھا میسج، میری نگاہ کی نمی کوفہ و شام تک گئی، سوز و سلام کی صدا میرے امام تک گئی، واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا، اس پر میرا درود ہو اس پر میرا سلام ہو، وہ جو رسن بدست پا منزل شام ہائے ہائے، تک گئی، آپ کے ذکر پاک نے فکر کو جگمگا دیا، بے شک، میرے سخن کی روشنی اہل خیام تک گئی، واہ واہ، تیغ علی ولی چلی برق سی کون کون کر، کفر کو روند روند کر اپنے مقام تک گئے، تشنہ لبوں کی دین ہے کوئی بھی تشنگی نہیں، شوق نمود تک گیا حسرت نام تک گئی۔ ہائے ہائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جناب مولانا،
انسانیت کی تکریم، انسانیت کی کرامت، انسانیت کی بلندی تو قرآن پاک پر عمل سے ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو قلب پاک ختمی مرتبت پر اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری۔ اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختیں، یعنی قرآن کی رمز، قرآن کی تفسیر، قرآن کو عملی صورت میں اگر دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام ہی کو دیکھنا ہوگا، اور وہی قرآن کی تعلیمات کا ایک کامل نمونہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا اپنی گفتگو کو ہم پیچھے لے کر آئیں کہ جو اسلام کا جو بنیادی لفظ ہے تسلیم کرنا، صحیح، ظاہر بات ہے تسلیم کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کو تسلیم کرنا، جو بنیادی ہمارا لفظ ہے کہ اللہ کے ہم شہادت دیتے ہیں اور ہم پروردگار عالم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں کہ ہم، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی یہ مسلمان ہو گیا۔ وہ جو تسلیم ہونا ہے اس کا اگر عروج دیکھنا ہے تو آپ کو وہاں پہ ملے گا، بالکل صحیح، یعنی سوائے اطاعت اور تسلیمیت کے کچھ نہیں ہے کربلا میں۔ یعنی ایک شخصیت جس کے پاس صاحب اختیار ہو، صاحب طاقت ہو، ابھی جیسے شاعری میں بھی انہوں نے مثال دی جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی، کہ اختیار رکھتے ہوئے لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی طرف حکم نہیں ہے کہ تم نے تلوار کو نہیں اٹھانا تو نہیں اٹھایا۔ بالکل صحیح، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی پہلو ہیں، یعنی ایک آدمی جو طاقت نہیں رکھتا آپ اس سے کہیں کہ یہ کام نہ کرو، اس کے لیے کیا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک آدمی جو جرأت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، جو حیثیت رکھتا ہو، جو مقابلہ کر سکتا ہو، جو ایک منظر نامے کو بدل سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس سے آپ کہہ دیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ میں نے خدا سے کچھ کیا ہوا وعدے ہیں جو میں نے اپنے نانا حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہیں، اور ان کے ذریعے میں نے خدا سے کچھ جو وعدے کیے ہیں وہ میں نے، تو عباس تم نے تلوار نہیں اٹھانی۔ یا مثال کے طور پر ہر اس پہلو پر کہ جب آپ، میں اگر حوالہ دوں کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے سارے خانوادے کو نہیں لیا، کچھ کو لیا، کچھ کو چھوڑا، بالکل ٹھیک، یعنی اس خانوادے کا انتخاب، اس میں 6 ماہ کا بچہ بھی ہو کہ جو کربلا پہنچتے پہنچتے 6 ماہ کا ہو جائے، یا کوئی بڑا ہو کوئی بوڑھا ہو، اس سب کی فہرست پروردگار عالم کی طرف سے، یعنی وہ پھر ایک کیونکہ تکریم انسانیت دکھانی تھی نا تو ایک معیار کے مطابق لوگ ساتھ کہ لے، واہ، یعنی سلیکٹڈ لوگ تھے جو پروردگار عالم کی طرف سے تھے۔ یہاں پہ کوئی ایسی، جیسا کہ مثال کے طور پر جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب تمام لوگ کشتی میں سوار ہو رہے ہیں تو نوح کا بیٹا آیا کہ بھئی مجھے بھی سوار کرو، اور جناب نوح نے اللہ سے درخواست کی کہ بھئی سب سوار ہو رہے ہیں تو ایک میرے بیٹے کو بھی اجازت مل جائے، کیونکہ وہ جو سواری کا جو بورڈنگ کارڈ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یعنی وہ اجازت فقط پروردگار کی طرف سے تھی کہ کون کشتی میں سوار ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو اس وقت پروردگار نے جناب نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو میری اولاد ہے، میرا اپنا خون ہے، اس کو سوار ہونے نے کہا لا الیس من اہلک انہ عمل غیر الصالح، اے نوح یہ تمہارے اہل عیال میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو پروردگار کے نزدیک حتیٰ خون ایک ہونا یہ بھی معیار نہیں ہے۔ عمل صالح وہ جو جس کی ابھی ہم لوگ اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں، گھوم پھر کر تقویٰ کی، شجاعت کی، کرامت کی، شرافت کی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام عمل صالح کی طرف ارجاع ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف۔ اگر ہمارے کسی بھی عمل کا کنیکشن پروردگار کی طرف نہیں ہے، چاہے وہ ہماری نماز کیوں نہ ہو، تو کہا جاتا ہے وہ تمہاری نماز تمہارے منہ کو مار دی جائے گی۔ یعنی ہماری نماز کو اگر وہ پروردگار کے لیے نہیں ہے، بظاہر ہم اگر ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، بہت رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں روح پروردگار نہیں ہے، رضائے خدا نہیں ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آپ نے نیت کرنی ہے کہ قربتاً الی اللہ، جب تک قربت خدا نہ ہو کسی بھی عمل میں، کسی بھی نیکی میں، تو وہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف امام حسین علیہ السلام فرمانے کہ ہر چیز جو بھی ہے ہماری اس کربلا کے میدان میں وہ پروردگار سے ریلیٹ کرتی ہے، منسوب ہے پروردگار سے، تو لہٰذا ہر جگہ پر چاہے سجدہ ہو، چاہے سواری ہو، چاہے جانا ہو، چاہے خطاب کرنا ہو، ہر موقع پر آپ نے اللہ ہی کو سامنے لے کر آئے کہ میری اپنی کوئی رضا نہیں ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، کہ جو آپ نے اپنے وصیت نامے میں بھی نکلتے ہوئے جو اپنے بھائی کو یہ کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی واريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، یعنی پورے اپنے اس قیام کا مقصد بیان کر دیا کہ بھائی میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، اپنے جد کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مفتی لیاقت علی صاحب، ابھی اس بات سے ایک اور بات بھی نظر آتی ہے
اور ہمیں کربلا سے ملتی ہے انسانیت کے شرف کا ایک اور پہلو بھی، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں آپس میں جو رشتے تھے ان کی انتہائی صورت ہمیں نظر آتی ہے. یعنی جس طرح حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں، ان سے وفا دکھاتے ہیں. اس کے بعد حبیب ابن مظاہر اپنے بچپن کے دوست امام حسین علیہ السلام پر مر مٹنے کو تیار ہیں حق کی خاطر. بہن اور بھائی کا رشتہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا رشتہ جو امام حسین علیہ السلام سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی ایک بات نظر آتی ہے کہ رشتے اہمیت نہیں رکھتے، اللہ کی قربت اور مقصد انسان کا اہمیت رکھتا ہے. کہ حضرت عباس کو لشکر کفر سے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے قبیلے کے ہیں، آپ سے ہماری قریبی جو قربت ہے، آپ کو ہم امان نامہ لکھ کے لائے. یعنی ابن زیاد نے لکھ کے امان نامہ حضرت عباس کے لیے دیا. بعض تاریخوں میں حضرت علی اکبر کے لیے بھی یہ ملتا ہے. لیکن حضرت عباس اس مصیبت کے چاروں طرف سے گھراؤ ہے، پانی بند ہو چکا ہے اور اب سامنے شہادت ہی ہے، آپ اس کو بڑی سختی سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھ پر اور جس نے یہ امان دی ہے اس پر لعنت ہو، میرا مولا میرا امیر حسین علیہ السلام ہے. یعنی یہ دوسرے سمت بھی ہمیں نظر آتی ہے. آپ کے دو سوال، ایک جو آپ نے پہلے علامہ اقبال کے حوالے سے کیا، جی جی، اور دوسرا یہ بھی سوال. پہلے تو چونکہ ڈائریکٹلی مجھ سے یہ سوال ہوا تو میں اس کے حوالے سے، وہ راستے میں مولا حسین پاک جب اونگ سی آئی اور آپ جس وقت اٹھے، بالکل بالکل، اور آپ نے وہ خواب اپنا بیان کیا حضرت امام زین پاک کے سامنے، تو آپ کی وہ بات کہ بیسیکلی رشتہ ویسے مولا حسین کا ہو تو وہ بھی قابل تقدس ہوتا ہے، وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے. ہم غلامانہ نسبت پہ اگر ناز اور فخر کرتے ہیں تو جنہیں نسبی نسبت حاصل ہو جائے، خونی نسبت، ان کا مقام تو بہرحال اپنی جگہ مسلمہ ہے. لیکن آپ کی بات بڑی ویلڈ بات ہے کہ صرف اور صرف وہ رشتہ نہیں بلکہ اصل چیز ہے مقصدیت، مشن، بنیاد کیا ہے. تو جس وقت آپ نے اپنا وہ خواب سنایا تو حضرت امام زین العابدین، مجھے کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے کہ عمر بھی کتنی تھی اور فزیکل کنڈیشن بھی کیا تھی، لیکن اس کے باوجود ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک غائبانہ طاقت ان کے اندر آ گئی ہو. انہوں نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ مولا حسین نے کہا بیٹا اس میں کیا شک ہے، ہم حق پر ہیں. تو پھر حضرت امام زین پاک نے کہا کہ بابا پھر موت کی کیا پرواہ ہے، پھر ہم نے مرنے سے کیا ڈرنا ہے، کہ جب راستہ حق کا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی دولت عطا فرما دی ہے تو پھر ہمیں ڈرنا کس بات پہ. میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے آپ کو تاریخ میں تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا. شب ہجرت، بستر مصطفیٰ پہ مولا علی، وہ بڑی معروف روایت ہے کہ رب کریم نے جبریل امین سے اور ساتھ میں کائل کو بھی بھیجا، ایک پائنتی کھڑے ہوئے اور دوسرے سرحانے جا کے کھڑے ہوئے. دراصل یہ سوال تھا تکریم انسانیت کے حوالے سے فرشتوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں. اس سوال کا پریکٹیکل آنسر، عملی جواب جبریل کو بھیجا، لیکن پہلے پوچھا کیا وقت پڑے تو اور میکائیل بھائی ہو، کیا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی خاطر جان دے سکتا ہے؟ تو وہاں سے تو مثبت جواب نہ آیا. لیکن پھر جب بھیجا گیا تو دیکھا کہ علی تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے بستر مصطفیٰ پہ لیٹے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وفا کرنا اس خاندان کی پرانی عادت تھی، وہ ان کی وراثت تھی، وہ ان کی میراث تھی، وہ ان کا ورثہ تھا، وہ ان کے جینز کا حصہ تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر فضا سے لے کے حبیب بن مظاہر تک وہ رمز قرآن از حسین آموخت ہیں. مجھے یہ حبیب بن مظاہر کا آپ نے نام لیا تو مجھے وہ قرآن مجید کے ایک حبیب یاد آئے، سورہ یاسین. وہ جب وہ نبی تنے تنہا کھڑے ہو کے وہ جس وقت لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں تو اس پوری کمیونٹی میں وہ تنہا ہے، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، سامنے سارے کے سارے مخالفین ہیں. وہاں ان کی حمایت کرنا سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینا ہے. لیکن وہاں حبیب اجمی اٹھتے ہیں اور حبیب اجمی اٹھ کے کہتے ہیں کہ اے میری قوم تم کیوں نہیں ان کی بات مانتے. وہ قرآن مجید نے پوری ایک بات بیان کی. اچھا اب وفا کا انہوں نے بھی ایک بے مثال نقش وہاں قائم کیا. میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا
کہ رمز ہمارا ذرا قرآن کم ہوتا جا رہا ہے. رمز قرآن از حسین. اب یہ جو قرآن کی رمز ہے یہ اگر کوئی امت مصطفیٰ میں پریکٹیکل صورت میں دیکھنا چاہے، ادھر حبیب اجمی تھے ادھر حبیب بن مظاہر کو دیکھ لے، ادھر حبیب اجمی تھے ادھر جو ہے وہ حضرت امام زین کو دیکھ لے، علی اصغر کو دیکھ لے، علی اکبر کو دیکھ لے. میں بات کو ختم کروں. جس وقت وہ شہید ہو گئے، حبیب اجمی شہید ہو گئے، قرآن نے بیان کیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک جملہ ان کا میں یہاں تکریم انسانیت کے حوالے سے کوٹ کرنا چاہوں گا. یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. اے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ کس طرح میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے. اور ہمارا عنوان آج کا وجعلنی من المکرمین، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جو لوگ صاحب کرامت ہیں. اس کا مطلب ہے حق کی خاطر مر مٹنا اور جان قربان کرنا. یہ ہے تکریم انسانیت، یہ ہے کرامت انسانیت. اور کربلا کے 72 کے 72 یا ان میں سے جتنے بھی شہید ہوئے ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف حق کی بلندی، صرف اور صرف حق کا احیاء اور اعلاء کلمہ. کسی ایک جگہ پر اتنی ہستیوں کا جمع ہونا اور مصائب و آلام کے عروج کو برداشت کرتے ہوئے اپنے قائد، اپنے امام کی قیادت میں ہر قسم کی قربانی دے دینا، اس سے بڑا واقعہ اور اس سے بڑا گروہ تاریخ وہ اتنی ہستیوں سے بات ذہن میں آئی. اکیلے علی عمر بن عبد ود کے مقابلے میں جائیں جی جی تو حضور فرمائے سارے کا سارا ایمان، جی جی سارے کے سارے کفر کے مقابلے کا. اکیلے علی سارے کا سارا ایمان، تو یہاں تو علی کا پورا گھرانہ موجود ہے. اچھا، ہمارے پاس اب بالکل 2 منٹ ہیں. میں چاہوں گا کہ چند اشعار اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے آپ فرما دیجئے. جی. اے وارث کرتاس و قلم فہم ہنر دے، اے باصر جواد مجھے چشم بصر دے، اے نور ابد نور سے کشکول کو بھر دے، آلودہ ظلمات ہوں خیرات سحر دے. اے کوزہ گرے دہر گلے حرف کو نم دے، دریوزہ گرے خاص ہوں شبیر کا غم دے. اے شبیر کا غم دے، پروردہ دربار نہیں بندہ عاصم، مدحت کا سزاوار نہیں بندہ عاصم، منصب کا ہوسکار نہیں بندہ عاصم، افسردہ دنیا ہوں یہی ناز ہے میرا، رم خوردہ دنیا ہوں یہ اعزاز ہے میرا. تعریف غزالان ختن لب پر نہیں ہے، صد شکر قصائد کا چمن لب پر نہیں ہے، حق بات سوا کوئی سخن لب پر نہیں ہے. کچھ باعث آزار یہ فن لب پر نہیں ہے، ذکر شہ دلگیر ہی مقصود ہے مولا، تو واقف احوال ہے معبود ہے مولا. اس ذکر کی توفیق نہیں، تاب نہیں ہے، کمزور ہے دل، طاقت اعصاب نہیں ہے، یہ بحر بلا خیز ہے پایاب نہیں ہے، ہر ناقص و قص واقف آداب نہیں ہے، لازم ہے زبان چشمہ فردوس میں دھل جائے، شفاف رہے مغز قلم اوس میں دھل جائے. ماشاءاللہ، بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا سید اسد عالم صاحب نقوی آپ کا، مفتی لیاقت علی صاحب قبلہ آپ کا، اور جناب اختر عثمان صاحب آپ کا. ناظرین، کربلا پہ یہ پروگرام تھا اور کربلا کی آفاقی حقیقتوں اور سچائیوں کے حوالے سے تکریم انسانیت پر پروگرام تھا. اقبال کے اس شعر پر، جو بڑا بامانی شعر جس میں خراج تحسین پیش کیا گیا امام حسین علیہ السلام کو کہ بحر حق در خاک و خون غلطی دے است، پس بنائے لا الہ گردی دے است. اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین،
چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین